رہا ہوں جو میں نے صبح تقریباً 8:30 بجے سے لے کر کے اب تک اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس طرح کے بچھڑے علاقے میں، اس طرح کے دیہات میں جہاں وسائل کی کمی ہو، اس قدر محنت مجاہدہ کر کے تقریباً 40 مکاتب کو بہت مختصر وقت میں ایک جگہ جوڑ لینا اور ان کی بہترین اور شاندار تیاری کو عوام الناس کے سامنے پیش کرنا، یہ یوں ہی راتوں رات نہیں ہو گیا۔ اس کے لیے نہ معلوم کتنی راتوں کو انہوں نے جاگ کر کے گزارا ہوگا، اس کے لیے نہ معلوم انہوں نے کتنے ایک ایک جگہ کے اسفار کیے ہوں گے۔ میں خصوصاً اس ادارے کے تمام ہی ذمہ داران اور اراکین، خصوصاً اپنے دوست مفتی محمد انتخاب عالم صاحب ندوی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہمارے اس سماج کے اندر محنت ہوتی رہی تو انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت، جیسا کہ ہمارے بھائی راغب صاحب نے کہا کہ ایک حافظ قرآن کو ہم ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں، ایک عالم دین کو ہم بیرسٹر کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، ایک مدرسے کے پڑھے لکھے ویکتی کو ہم جو ہے کہ وکالت کی ڈگری حاصل کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر یقینی طور پر اسی طریقے سے زمینی سطح پر محنت ہوتی رہی تو انشاءاللہ آنے والا وقت آئے گا اور ہمارے یہ بچے ثابت کریں گے کہ ہم حافظ قرآن ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر ہیں انشاءاللہ۔ بولیے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، انسان کو 2 طریقے سے عزت ملتی ہے، ایک مال کے ذریعے سے، ایک نیک اعمال کے ذریعے سے۔ توجہ سے بات سنیے، مال کے ذریعے سے جو عزت ملتی ہے وہ مال ہی کی طرح ڈھلتے ہوئے سائے کے مانند ہے۔ آج آپ نے دیکھا ایک آدمی وزیر مملکت ہے، کل کو ملک بدر ہے، آج ایک آدمی جو ہے وہ زمین و آسمان کو چھو رہا ہے، کل ہے کہ جیل کی کوٹری کے اندر پڑا ہوا ہے۔ مال جس طریقے سے ڈھلتے ہوئے سائے کے مانند ہے، اسی طریقے سے مال کے ذریعے سے جو عزت ملتی ہے وہ بھی چند دنوں کے لیے ملا کرتی ہے، پھر وہ عزت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن نیک اعمال کے ذریعے سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ انسان نیک اعمال کس طریقے سے کرے؟ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی معرفت اور اپنے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنی زندگی کا اسوہ جو ہے کہ آئیڈیل کس طریقے سے بنائے، اس کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین پر آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اس سرزمین کے اوپر ڈاکہ زنی ہوا کرتی تھی، اس زمین کے اوپر قتل و غارت گری کو لوگ جو ہے کہ خوبی سمجھا کرتے تھے۔ دوسرے کی زمین کو ہڑپ کر لینا، دوسرے کی جائیداد کو ضبط کر لینا کمال سمجھا جاتا تھا۔ ان تمام برائیوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے چوری اور ڈکیتی اور ڈاکہ زنی اور